ارحم انشال کو لیے واپس کمرے میں آ گیا۔ انشال ابھی تک صدمے میں تھی۔ اسے بیڈ کے قریب چھوڑتے ہوئے خود واش روم کی طرف بڑھا۔ ارحم کیا وہ پانی گرم تھا؟ وہ اس کی پشت دیکھتے بولی۔ ارحم نے پلٹتے اسے دیکھا۔ ڈونٹ وری، اتنا گرم نہیں تھا، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ انشال آگے بڑھی اور اس کے عین سامنے جا کھڑی ہوئی، پھر کانپتے ہاتھوں سے اس کی وائٹ شرٹ کے بٹن کھولنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی بٹن کھولتی ارحم نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ارے مسز، حیرت ہے نا، کہیں مجھ پر نیت تو خراب نہیں ہو گئی؟ وہ شریر لہجے میں بولا۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے ارحم، اگر پانی زیادہ گرم نہیں تھا تو آپ مجھے دیکھنے کیوں نہیں دے رہے؟ وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ کیا کرو گی دیکھ کر؟ وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ مجھے جاننے کا حق ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے بولی۔ انشال، ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں نہیں بولیں گے۔ وہ یاد دہانی کروانے والے انداز میں بولا۔ یہ بات آپ بھولے ہیں، میں نہیں، پہلے آپ میرے سامنے آئے تھے مجھے بچانے کے لیے۔ تمہاری حفاظت بھی ہمارے معاہدے کا حصہ ہے۔ انشال کچھ کہے بغیر دوبارہ بٹن کھولنے لگی، مگر ارحم نے اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں نفی تھی۔ اگر زیادہ برن ہوا تو میں دوا لگا دوں گی، اس لیے پلیز مجھے دیکھنا پڑے گا۔ کوئی زیادہ برن نہیں ہوا، تم بیٹھ جاؤ، وہ اس کے ہاتھ ہٹاتے بولا۔ انشال کچھ کہے بغیر اسے واش روم جاتا دیکھتی رہی، پھر وہ واپس پلٹتے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ امید ہے کہ زیادہ برن نہ ہو، وہ بڑبڑائی۔ واش روم آتے ہوئے شرٹ اتارتے سر جھکاتے اپنا سینہ دیکھنے لگا۔ دل کے مقام پر جلد جھلسی ہوئی لگ رہی تھی۔ اب اسکن ہلکی ہلکی ابھرنا شروع ہو گئی تھی، یقیناً وہاں چھالا بننے والا تھا۔ اس نے اپنا زخم دیکھتے جبڑے بھیجے۔ اسے تارا سے اس طرح کی کسی حرکت کی امید نہیں تھی۔ پھر سر جھٹکتے وارڈروب کی طرف بڑھا، میڈیکل باکس نکالتے وہ ایک ٹیوب اپنے زخم پر لگانے لگا۔ اب ارحم کو زخم کھلا چھوڑنا تھا، لیکن وہ انشال کو بتانا بھی نہیں چاہتا تھا اتنے زیادہ برن کے بارے میں۔ پھر کچھ سوچتے اس نے ڈھیلی سی شرٹ پہن لی۔ انشال اسے باہر آتے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسکن کیسی ہے؟ وہ اسے دیکھتے فکرمندی سے بولی۔ ٹھیک ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے کوئی، وہ بولتے صوفے پر بیٹھا۔ انشال بھی اس کے برابر میں بیٹھے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ کسی بھی درد بھرے تاثر سے پاک تھا۔ اسے ڈھونڈنے سے بھی ایسا کوئی تاثر لمحے بھر کو بھی نہ ملا۔ ارحم نے گردن موڑتے اسے دیکھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ اس کی پریشانی بھری آواز سنتے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ملکہ عالیہ صاحبہ۔ وہ ہنوز مسکراتے سے دیکھنے لگا، مگر انشال ویسے ہی اسے دیکھتی رہی۔ آپ ایسے کیوں ظاہر کریں جیسے آپ کو کوئی درد ہی نہ ہو رہا، جبکہ جلنے کی تکلیف کا اس قدر ہوتی ہے، میں اچھے سے جانتی ہوں۔ اس کی بات سنتے وہ چونکا۔ تم کیسے جانتی ہو؟ کیا کبھی تم پر کچھ گرم گرا تھا؟ ہاں، گرم پانی، ابلتا ہوا گرم پانی۔ اس کی نظریں تو ارحم پر تھی، لیکن دماغ ماضی کے خوفناک دن میں جا ٹکا تھا۔ کیسے گرا تھا؟ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ انشال نے اسے دیکھتے گہری سانس لی۔ یہ اہم نہیں ہے کہ کیسے گرا تھا، پر پرانی بات ہے، اور اب تو 1.5 سال گزر چکا ہے۔ مطلب کہ تم اپنے تایا کے گھر تھی اور تم پر کسی نے گرم پانی گرایا تھا، رائٹ؟ وہ سمجھتے اسے دیکھتے بولا۔ انشال چند پل اسے دیکھتے رہی۔ کیا یہ اہم ہے؟ پانی گرا ہو یا گرا گیا ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے جاننا ہے۔ آپ نے مجھے اپنا زخم دکھایا جو میں اپنے بارے میں بتاؤں؟ وہ بولتے اٹھ گئی اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ ارحم واپس اپنے فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کوئی نمبر ملاتے اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو حنان، مجھے ایک لیڈی گارڈ چاہیے انشال کے لیے۔ اس کی بات سنتے انشال اسے دیکھنے لگی۔ مطلب کہ اس چڑیل نے بھابھی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ وہ کافی کا مگ اپنے سامنے پڑے ٹیبل پر رکھتے بولا۔ میں پہلے سے ہی جانتا تھا، وہ چڑیل اتنی آسانی سے تھوڑی بھابھی کو رہنے دے گی۔ خیر، میں کچھ دیر تک لیڈی گارڈ کا انتظام کر لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ ٹھیک ہے، ارحم نے بولتے کال کاٹی۔ وہ تارا کو دیکھ چکی تھی، اس لیے لیڈی گارڈ کو لے کر کوئی سوال نہ کیا۔ میں کچھ دیر تک آ جاتا ہوں، تب تم اندر سے کمرہ لاک رکھو گی، وہ بولتے اڑ گیا۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھتے بولی۔ ارحم اپنے چچا رولف کے سامنے کھڑا تھا، ایک جانب تارا تھی۔ تارا، ارحم سچ کہہ رہا ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولے۔ جی ڈیڈ، وہ سر جھکائے بولی۔ ارحم، تم اسے جو سزا دینا چاہو دے سکتے ہو، وہ ارحم کو دیکھتے بولے۔ میں چاہتا ہوں کہ تارا کو دوسرے گھر شفٹ کر دیا جائے۔ اس کا مطالبہ سنتے تارا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ دوسرے گھر؟ ہاں، دوسرے گھر، وہ اسے دیکھتے سرد لہجے میں بولا۔ ارحم، آئی ایم ریئلی سوری بٹ مجھے گھر سے نہیں جانا، وہ منت کرنے والے انداز میں بولی۔ 2 بجے تک تارا یہاں سے چلی جانی چاہیے۔
وہ مسٹر رالف کو دیکھتے بولا اور واپس پلٹتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈیڈ، میں دوسرے گھر نہیں جاؤں گی، وہ چیخی تھی۔ تم نے جلد بازی کی تارا، میں خود اس لڑکی کو ارحم سے دور کر دیتا اگر تم تھوڑا صبر رکھتی۔ ابھی تمہیں دوسرے گھر جانا ہے، کچھ عرصہ وہیں رہو، تب تک میں اس لڑکی کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ تارا ان کی بات سنتے پرسکون ہوئی۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، مجھے آپ پر یقین ہے، وہ بولتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 2 بجے تک وہ مینشن سے جا چکی تھی۔ ارحم اور انشال اس وقت لاؤنج میں کھڑے تھے۔ ان کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کا نام سسلی تھا۔ اسے حنان نے بھیجا تھا۔ انشال کبھی اسپاٹ چہرے والی سسلی کو دیکھتی تو کبھی ارحم کو دیکھتی۔ ٹھیک ہے سسلی، اب سے تم مینشن ہی رہو گے، آج ہی شفٹ ہو جاؤ، تمہیں میری غیر موجودگی میں انشال کی حفاظت کرنی ہے۔ اوکے سر۔ اس کی آواز بھی اس کے چہرے جیسی اسپاٹ تھی۔ اب تم جا سکتی ہو، اپنا سامان لے آؤ۔ اوکے سر، وہ بولتے پلٹ گئی۔ ارحم، یہ لڑکی اتنی سخت مزاج کیوں تھی؟ وہ گارڈ ہے، اور گارڈز ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اسے دیکھتے بولا۔ انشال نے منہ بنایا۔ اسے مینشن رہتے 1 ہفتہ ہونے والے تھا۔ ارحم کے کمرے میں کچھ چیزوں کا اضافہ ہوا تھا۔ وہ تھا ایک جائے نماز اور دوسرا قرآن مجید۔ انشال نے قرآن مجید کو اپنی سائٹ پر تھوڑا سا اونچا سٹینڈ لگوا کر رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ اذان کی آواز تو نہیں پہنچتی تھی، لیکن وہ موبائل سے وقت دیکھتے نماز ادا کیا کرتی تھی۔ تارا کے جانے کے بعد وہ پرسکون تھی۔ مینشن میں بھی سکون تھا۔ ارحم رات گئے واپس آتا تھا، تب تک وہ سو چکی ہوتی اور صبح 10 ساڑھے 10 اٹھ جاتا تھا۔ ناشتہ وہ دونوں ساتھ ہی کیا کرتے تھے۔ انشال لان بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ سسلی بھی اس کے سامنے ہی معدب سی بیٹھی تھی۔ وہ انشال کے کئی بار اصرار کرنے پر بیٹھی تھی۔ سسلی، تم باتیں نہیں کرتی کیا؟ سسلی خاموش رہی۔ ایک بات تو بتاؤ، تم لڑکی ہو یا روبوٹ؟ وہ اپنی تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے کوہنی کرسی سے ٹکائی سے دیکھتے بولی۔ سسلی اب بھی خاموش رہی۔ مطلب کہ تم روبوٹ ہو؟ وہ انسان ہی ہے، بس اسے فضول بولنا پسند نہیں ہے۔ ارحم وہاں آتے اس کی بات سنتے آخر میں ہلکا سا طنزیہ انداز میں بولا۔ اسے دیکھتے سسلی فوراً اٹھ گئی، جبکہ انشال نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ تم جا سکتی ہو، ارحم سسلی سے کہتے خود انشال کے سامنے بیٹھا۔ جی سر، وہ بولتے چلی گئی۔ مجھے ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیا اس لڑکی نے، اور آپ کو فوراً جواب دے دیا، وہ منہ بناتے بولی۔ ارحم بس مسکرایا۔ آج اسے جلدی گھر دیکھتے وہ تھوڑا حیران ہوئی تھی، لیکن اس نے پوچھنا ضروری نہ سمجھا۔ شام ڈنر کرنے کے بعد انشال تھوڑا ٹہلنے لگی۔ جب ارحم واپس اپنے کمرے میں آ گیا، سسلی اس کے ساتھ ہی ٹہل رہی تھی، دونوں ہی خاموش تھیں۔ انشال جانتی تھی کہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے جواب نہیں دینا، لیکن پھر بھی بول پڑی۔ سسلی، تم گارڈ کیوں بنی؟ کیونکہ مجھے شوق تھا۔ انشال حیران ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ سسلی کا چہرہ اور لہجہ اب بھی اسپاٹ ہی تھا۔ اچھا، وہ بولتے خاموش ہے۔ چلو اب میں بھی سونے چلتی ہوں، تم بھی جا کر سو جاؤ، وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے بولی۔ سسلی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سسلی کا کمرہ بھی 2nd فلور پر تھا۔ ارحم کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ سسلی کو دیا گیا تھا۔ گڈ نائٹ، انشال سسلی سے کہتے دروازہ کھولتے اندر داخل ہو گئی۔ اندر آتے وہ چونک گئی۔ ارحم صوفے پر بیٹھے سامنے وائن کی بوتل رکھے ایک ہاتھ میں گلاس تھامے دوسرے سے فون چلا رہا تھا۔ آپ وائن پی رہے ہیں؟ وہ حیرت زدہ لہجے میں بولی۔ وائن ہی پی جاتی ہے محترمہ، وہ اسے دیکھتے بولا۔ انسان نے اس کے ہاتھ سے گلاس چھینٹتے ٹیبل پر پٹکا تھا۔ کیا آپ نہیں جانتی کہ اسلام میں یہ سب پینا حرام ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ تو کیا تم نہیں جانتی کہ میں اس سب کا عادی ہوں؟ وہ بھی غصے بھری نظروں سے اسے دیکھتے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ آپ مزید وائن نہیں پی سکتے، وجہ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں۔ ارحم کھڑے ہوتے تھوڑا سا جھکتے اپنا چہرہ اس کے قریب لاتے کہنے شروع کیا۔ ہماری ڈیل بھول گئی آپ میرے معاملات میں مداخلت کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ اس کا لہجہ دھیما تھا لیکن آنکھوں میں سرد پن تھا۔ ہاں صحیح کہا، مگر آپ یہاں اس کمرے میں یہ سب نہیں کر سکتے۔ وجہ؟ میں یہاں نماز اور قرآن پڑھتی ہوں۔ کیا یہ کوئی وجہ ہے؟ وہ سیدھے ہوتے مضحکہ خیز انداز میں بولا۔ بالکل، یہ کمرہ اب پاک ہے، اس لیے آپ یہاں کوئی حرام کام نہیں کر سکتے۔ ارحم اس کی بات سنتے ہنسا۔ کیا بچکانہ سوچ تھی اس کی؟ ارحم سینے پر بازو باندھتے سے دیکھنے لگا، آنکھوں میں محفوظ تاثر تھا۔ کیا تم مجھے روک سکتی ہو؟ اس کے لہجے میں چیلنج تھا۔ ہاں میں روک رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اندر سے نروس ہو رہی تھی۔ ارحم پھر ہنسا، پھر اسے دیکھتے اس نے وائن کی بوتل اٹھاتے منہ سے لگائی، آنکھیں انشال پر ہی تھی۔ انشال حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم مجھے روک نہیں سکتی، وہ چند گھونٹ پینے کے بعد بولا۔ اگر آپ کو پینا ہی ہے تو کمرے سے باہر جا کر پئیں، وہ ضبط سے اسے دیکھتے بولی۔ یہ میرا کمرہ ہے،
وہ بولتے صوفے پر بیٹھا، گلاس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر اس سے پہلے انشال نے گلاس جلدی سے اچک لیا۔ گلاس واپس کرو، وہ اسے گھورتے بولا۔ نہیں کروں گی، آپ ڈرنک نہیں کر سکتے۔ آپ چھوٹے بچے نہیں ہیں جو یہ نہ چاہتے ہو کہ حرام چیزیں کھانا کس قدر نقصان دہ ہے انسان کی صحت کے لیے۔ وہ گلاس اپنے پیچھے کرتے اسے دیکھتے بولی۔ ارحم خاموشی سے اسے گھورنے لگا۔ انشال میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ گلاس واپس کرو، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ انشال کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے گلاس زور سے زمین پر گرا دیا۔ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ کانچ کے ٹکڑے ارد گرد پھیل گئے۔ ارحم زور سے بوتل ٹیبل پر پٹکتے اٹھا، اس کا بازو دبوچتے بولا، اپنی حد میں رہو لڑکی، بھولو مت کہ یہ صرف کانٹریکٹ میرج ہے، صرف کاغذی بیوی ہو تم، اپنی حد میں رہو تو یہی اچھا ہے۔ آپ بھی اپنی حد میں رہیں مسٹر ارحم، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ آپ اس کمرے میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے جو حرام ہو، تم مجھے روکنے کا حق نہیں رکھتی، وہ اپنی گرفت مضبوط کرتے بولا۔ انشال چپ ہو گئی، وہ ٹھیک ہے کہہ رہا تھا مگر وہ اسے ڈرنک کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ آپ بھی مجھے کچھ بھی کرنے سے روک نہیں سکتے، وہ بولتے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں روکا، وہ یاد دہانی کرواتے بولا۔ آپ ابھی مجھے روک رہے ہیں، میں گلاس توڑوں یا وائن کی بوتل میری مرضی، اگر آپ کی ڈرنک کرنی ہے تو باہر جا کر کیجیے، میں آپ کو اس کمرے میں ڈرنک کرنے نہیں دوں گی، تم اب اس کمرے میں ہی نہیں رہو گی۔ ارحم نے بولتے اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ انشال بند دروازے کو دیکھتے گہرا سانس لیتے پلٹ گئی، پھر پہلی سیڑھی پر جا کر بیٹھ گئی۔ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے وہ سر بازو پر رکھتے ایک جانب دیکھنے لگی۔ پچھلا ایک ہفتہ اچھا گزرا تھا، اس لیے وہ بھولنے لگی تھی کہ یہ صرف کانٹریکٹ میرج تھی جو 6 مہینے چلنی تھی۔ وہ اداس ہونے لگی تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ اسے ارحم سے محبت ہو گئی تھی، لیکن کچھ تھا جو اسے برا لگ رہا تھا، جو وہ بھی ابھی خود سے سمجھنے سے قاصر تھی۔ کچھ پل بعد اسے اپنے ساتھ کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا۔ انشال نے چہرہ اٹھاتے گردن موڑتے اسے دیکھا، وہ سسلی تھی جو اس کے ساتھ بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سر سے جھگڑا ہوا؟ ہاں، وہ وائن پی رہے تھے اور میں نے روک دیا، آپ کو انہیں نہیں روکنا چاہیے تھا، وہ سامنے دیکھتی بولی۔ کیوں نہ روکتی؟ وہ بھی سامنے دیکھتی بولی۔ روکنے کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، سر وائن ایڈکٹ ہے، آپ اگر انہیں روکیں گی تو وہ آپ کے ساتھ برا برتاؤ کریں گے، جیسے آج کمرے سے نکالا ہے بار بار نکالیں گے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ کو سر کے ساتھ جھگڑے کو اوائڈ کریں۔ آپ دونوں کی شادی سے اس گھر میں کوئی خوش نہیں ہے، اس لیے اپنے رشتے کو جتنا مضبوط رکھ سکتی ہیں اتنا مضبوط رکھیں۔ وہ کاغذی رشتے کو کیسے مضبوط رکھ سکتی تھی، وہ دل میں سوچنے لگی۔ سسلی نے چہرہ موڑتے اسے دیکھا، انشال کو سامنے دیکھتے وہ خود بھی سامنے دیکھنے لگی تھی۔ آپ سر کو وائن پینے سے کیوں روک رہی تھی؟ کیونکہ وائن پینا حرام ہے میم، اس مینشن میں حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں کی جاتی۔ آپ شاید پہلی ہوں گی جو اس بارے میں سوچ رہی ہے، ورنہ اس گھر کی مکینوں کے لیے سب جائز ہوتا ہے۔ انشال نے گردن موڑتے اسے دیکھا۔ تم کب سے یہاں کام کر رہی ہو؟ کافی عرصہ ہو گیا، مجھے ارحم سر کے پاپا نے ٹرین کیا تھا۔ اچھا، اس لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ سر کو کسی کام سے مت روکیں، انہیں بالکل برداشت نہیں ہوتا جب انہیں کوئی روکتا ہے، اس لیے رولف سر بھی انہیں کبھی نہیں روکتے۔ جب بھی کوئی انہیں کسی کام سے روکتا ہے وہ مزید جنون سے وہ کام کرتے ہیں، جیسے ابھی وہ یقیناً اندر بیٹھے 2 سے 3 بوتلیں پی کے ہوں گے اور اب پی چکے ہوں گے۔ اس کی بات سنتے انشال نے بند دروازے کو دیکھا، پھر اٹھتے بند دروازے کی طرف بڑھے۔ اس سے کہ پہلے وہ دروازہ کھٹکھٹا پاتی سسلی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میم، سر کو ڈسٹرب مت کریں ورنہ آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، ارحم سر غصے میں بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ سسلی، میں ارحم کو کمرے میں ڈرنک کرنے نہیں دوں گی، اگر انہیں پینا ہی ہے تو گھر سے باہر جا کر پئیں، اس نے بولتے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کیا۔ میم، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ ابھی اپنے حواسوں میں نہیں ہوں گے، پھر اگر آپ نے انہیں مزید غصہ دلایا تو وہ نہ جانے کیا گزریں گے۔ کچھ نہیں کریں گے تمہارے باس، اس نے بولتے پھر زور سے دروازہ بجایا۔ ارحم، دروازہ کھولو، وہ اونچی آواز میں بولی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ دروازہ کھولتے اسے دیکھتے گھورتے بولا۔ انشال نے اندر جھانکا، ٹیبل پر بس ایک ہی بوتل پڑی دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ سسلی، تم جا کر آرام کرو، وہ سسلی کو دیکھتے مسکراتے بولی۔ ارحم اب بھی اسے گھور رہا تھا، اور ارحم صاحب، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ یہ میرا کمرہ بھی ہے، آپ مجھے میرے کمرے سے نہیں نکال سکتے، وہ بولتے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے اسے پیچھے کرتے اندر چلی گئی۔ سسلی ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ سسلی، کسی ملازمہ کو بھیجو تاکہ یہ کارڈ اٹھایا جا سکے، انشال پلٹتے اسے دیکھتے بولی، جبکہ ارحم وہیں کھڑے اب بھی اسے گھور رہا تھا۔ جی میم، وہ بولتے چلی گئی۔
اور ہم نے زور سے دروازہ بند کیا۔ میں نے تمہیں کمرے سے نکالا تھا، وہ جبڑے بھیجے بولا تھا۔ انشال کچھ کہے بغیر آگے بڑھی اور وائن کی بوتل اٹھاتے کمرے میں رکھی ڈسٹ بن کی طرف پڑھتے پاتل گراتے ہاتھ چڑھاتی پلٹی۔ اس حرکت کی وجہ؟ وہ واپس آتے ارحم کے بالکل قریب آ کھڑی ہوئی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مجھے آپ کے معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، بالکل اسی طرح آپ کا بھی مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ تو پھر آپ مجھے کمرے سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ جتنا کمرہ آپ کا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے، چاہے 6 ماہ کے لیے ہی صحیح۔ انشال کیوں چاہتی ہوں کہ میں اپنا ولن والا روپ اپنانے پر مجبور ہو جاؤں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے ہی ولن ہی ہیں۔ میں سونے لگی ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ وہ ہلکا سے مسکراتے بیٹھ کے جانا پڑھتے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، ارحم بولا۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ سسلی ایک ملازمہ کے ساتھ نمودار ہوئی۔ انشال نے اسے مسکراتے دیکھا۔ ملازمہ اپنا کام کرنے لگی۔ گڈ نائٹ، سسلی بولتے چلی گئی۔ ان کے جاتے انشال ٹھیک سے لیٹتی رضائی منہ تک تان گئی۔ ارحم اب بھی اسے ہگو رہا تھا۔ عموماً وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کرتا تھا، یا پھر یہ کہہ لینا چاہیے کہ وہ غصہ کنٹرول کر نہیں پاتا تھا، لیکن آج اسے غصہ چڑھا تھا، لیکن وہ بآسانی اسے کنٹرول کر پا رہا تھا۔ فجر پڑھتے وہ قرآن پاک لیتے بیڈ پر بیٹھی۔ ارحم بھی جاگتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نیند بہت کچی تھی، کمرے میں تھوڑی سی آہٹ پر ہی وہ جاگ جایا کرتا تھا۔ انشال بہت کوشش کرتی تھی کہ وہ کوئی آواز پیدا نہ کرے، لیکن پھر بھی وہ جاگ جاتا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، ارحم کی آواز سنتے اس کے قرآن مجید کھولتے ہاتھ رکے۔ ہاں جی، وہ اسے دیکھتے بولی۔ اسلام میں شوہروں کی بات ماننے کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا کیا؟ انشان فوراً اس کی بات کا پس منظر سمجھ گئی تھی۔ کہا گیا ہے کہ شوہر کی ہر جائز بات مانی جائے۔ وہ اسے دیکھتے بولی۔ تو تم میری بات کیوں نہیں مانتی؟ پہلی بات کہ آپ کا وائن پینے کے لیے ضد کرنا ناجائز تھا، دوسری بات آپ میری کاغذی شوہر ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکراتے چپتے لہجے میں بولی۔ وہ اس کی کل رات والی بات اسے واپس لوٹا چکی تھی۔ ارحم چند پل اسے دیکھتے رہا، پھر چرت لیٹتے چھت دیکھنے لگا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اسلام میں اتنی چیزیں کیوں حرام ہیں، جیسے وائن ہو گیا، پگ کا گوشت ہو گیا۔ یہ چیزیں بہت لذیذ ہوتی ہیں، مگر اسلام میں منع ہے۔ وجہ؟ کیونکہ یہ نقصان دہ ہے۔ وہ اسے دیکھتے بولی۔ کیسے نقصان دہ ہے؟ وہ گردن موڑتے اسے دیکھتے بولا۔ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ وائن پیتے ہیں تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ مدہوش۔ مدہوش مطلب کہ آپ کا دماغ سن ہو جاتا ہے، اور ہمارے جسم کا سب سے اہم حصہ ہی دماغ ہے۔ ہمارے دماغ کو سن ہونے یا مدہوش ہونے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ جب دماغ مدہوش ہو جاتا ہے تو ہم انسان صحیح اور غلط کی تمیز بھول جاتے ہیں، اور نشے کی حالت میں ایسا گناہ کر جاتے ہیں جو ناقابل معافی ہوتے ہیں، یا پھر کسی کا ناقابل تلافی نقصان کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سور کا گوشت کھانا منع ہے، کیونکہ اس کا گوشت اندر سے کچا رہتا ہے، اور کچا گوشت ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جس جانور کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی خصوصیات بھی ہمارے اندر آنے لگتی ہیں۔ اسی لیے پہلے زمانے میں ترک گھوڑوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ اب آپ جانتے تو ہوں گے کہ خنزیر کی کیا خصوصیت ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اسلام میں کچھ بھی غلط حرام نہیں ہے۔ آپ خود ریسرچ کیجیے گا، آپ جان جائیں گے کہ جو کچھ اسلام میں حرام ہے وہ ہمارے جسم کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر اسلام میں گانے سننا کیوں حرام ہے؟ آپ میوزک انڈسٹریز کو کتنا جانتے ہیں؟ زیادہ نہیں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی میوزک انڈسٹری کے بارے میں۔ وہ ہالی ووڈ میوزک انڈسٹری کی بات کر رہی تھی کہ آج کل جو زیادہ تر میوزک بنایا جاتا ہے وہ سینٹرک ہوتا ہے۔ مطلب کہ اس میوزک میں کچھ ایسی فریکوینسیز ہوتی ہیں جو انسان کے دماغ کو آہستہ آہستہ برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ ہماری باڈی فریکوینسیز سے چلتی ہے، جسے ہم انرجی بھی بولتے ہیں۔ مطلب کہ ہمارا جسم ہمارے آس پاس کی فریکوینسیز سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس آس پاس نیگیٹو انرجی ہوتی ہے تو ہماری پازیٹیو انرجی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ہمارے دماغ میں خود ہی نیگیٹو خیالات آتے ہیں۔ اس کی وجہ وہ نیگیٹو فریکوینسی ہوتی ہے جو ہمارے اس آس پاس ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو میوزک بہت ہائی اور نیگیٹو فریکوینسی لیے ہوئے ہو، وہ ہمارے دماغ میں برے اور گندے خیالات ڈالتی ہے۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، لیکن یہی سچ ہے۔ آپ خود محسوس کیجیے گا کہ جو لوگ میوزک بہت زیادہ سنتے ہیں وہ جلدی نیگیٹو ہو جاتے ہیں، وہ جلد ہار مان لیتے ہیں اور بہت جلدی برائی کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس سب کے پیچھے وجہ وہی سینٹرک میوزک ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں کچھ میوزک حرام ہے، کچھ میوزک
وہ حیران ہوتے بولا، ہاں آپ کچھ میوزک سن سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ حالی لیرکس بھی سن سکتے ہیں۔ تو اسلام میں کون سا میوزک سننا جائز ہے؟ جو نیچر کے قریب ہو، جیسے بانسری ہو گئی۔ ارحم چپ ہوا۔ مجھے یقین نہیں ہے اس پر، کوئی میوزک ہماری باڈی پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سرچ کر لیجئے، میوزک کسی نہ کسی طرح ہمارے جسم پر، ہمارے دماغ پر اور ہمارے موڈ پر اثر ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ اداسی بھرے گانے سنتے ہو تو خود بھی لو فیل کرتے ہو، جب تیز میوزک والے سانگ سنتے ہو تو خود کو پرجوش محسوس کرتے ہو۔ باقی آپ خود سرچ کر لیں۔ تو بولتے قرآن مجید کھولنے لگی۔ ارحم پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ میں تائی کا موبائل اکثر استعمال کرتی تھی، بس اس لیے کچھ نہ کچھ سرچ کرتی ہی رہتی تھی۔ اب آپ چپ ہو جائیں، مجھے قرآن مجید پڑھنا ہے۔ ارحم اپنے موبائل اٹھاتے کچھ سرچ کرنے لگا۔ ارحم اپنے آفس میں کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ان کا ڈرنکس کا بزنس تھا، اسی بزنس کی آڑ میں وہ ڈرگس اسمگل کیا کرتے تھے۔ رائم دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوا۔ ارحم پلٹتے سے دیکھنے لگا۔ تارا نے دوسرے گھر میں سب ملازمین کو تنگ کر رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ میری بھی نہیں سن رہی ہے، وہ بےچارگی سے بولا۔ ارحم ہلکا سا مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ تارا اور رائم ایک دوسرے سے کتنا خار کھاتے تھے۔ ان کا دوسرا گھر سزا کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہاں بس ملازمین تھے جو آپ کو کھانا دے دیا کرتے تھے۔ آپ گھر میں رہتے سب کچھ کر سکتے ہو مگر گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب یقیناً تارا وہاں رہتے ہو کے بور ہو گئی ہوگی۔ اسے ہینڈل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ارحم بولتے اپنی پاور چیئر پر بیٹھا۔ لیکن میں معصوم اس بلا کو کیسے ہینڈل کر سکتا ہوں؟ وہ جھنجھلایا۔ تو آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے بولا، یہی کہ تم اسے واپس بلا لو، ختم کر دو اس کی سزا۔ ابھی تو بس ایک ہفتہ ہی گزرا ہے، اتنی جلدی سزا ختم نہیں ہوگی۔ اگر تم سے ہینڈل نہیں ہو رہا تو حنان کو وہاں بھیج دو۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنی جان چھوٹ جانے پر خوشی سے چہکا۔ اگلے کچھ دن مزید اسی طرح گزرے۔ آج اسے گھر واپس جانے میں دیر ہو گئی تھی۔ وجہ تھی اس کا حد سے زیادہ ڈرنک کرنا۔ ابھی بھی وہ ڈرنک ہی تھا، لیکن پہلے سے تھوڑا کم تھا۔ حنان اور راہم اسے گھر چھوڑنے آئے تھے۔ وہ دونوں اسے سہارا دیتے اس کے کمرے تک لائے، پھر دروازہ کھٹکھٹاتے اندر انتظار کرنے لگے۔ دروازہ کھولو، وہ مدہوش آواز میں دروازے کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ بھابھی دروازہ کھولیں گی تبھی ہم اندر جا سکیں گے نا؟ حنان بولا۔ مزید کھٹکھٹاؤ۔ حنان نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ پل بعد انشال نے دروازہ کھولا۔ وہ اپنے سامنے ان تینوں کو دیکھتے حیران ہوئی۔ کیا ہوا ارحم کو؟ وہ اسے ان تینوں کے سہارے دیکھتے حیران ہوئی۔ ہائے بیوی، وہ 3 انگلیاں اٹھاتے اسے دیکھتے مسکراتے بولا۔ یہ ڈرنک ہے؟ جی بھابھی، آپ پلیز راستہ دیں تاکہ ہم اسے اندر لے جا سکیں، راہم بولا۔ انشال نے ارحم کو گھرتے راستہ دیا۔ وہ دونوں اسے لٹانے کے بعد واپس چلے گئے۔ انشال دروازہ بند کرتے اس کے قریب آئی۔ وہ ہلکی ہلکی کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج کیوں ڈرنک کی؟ وہ اسے گھورتے بولی۔ میری مرضی، وہ بولتے ہنسا۔ انشال کا دل چاہا کہ وہ اسے ایک تھپڑ لگائے، پھر سر جھٹکتے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ اس نے ہی ارحم کو کمرے میں ڈرنک کرنے سے منع کیا تھا اور اب وہ باہر ہی پیتا تھا۔ اے بیوی، مجھے گرمی لگ رہی ہے، وہ رضائی خود سے ہٹاتے بولا۔ تو تھوڑا کم نشہ کرتے نا، وہ چڑ کے بولی۔ ارحم پلکیں جھپکائے سے دیکھنے لگا۔ انشال کو وہ بےحد معصوم لگا۔ پھر وہ تھوڑا اس کے قریب آتے رضائی تھوڑا مزید ہٹائی۔ اب ٹھیک ہے، وہ اسے دیکھتے نرم لہجے میں بولی۔ شرٹ، وہ شرٹ پکڑتے بولا۔ یہ پہنی رکھو، شرٹ اتارنا مناسب نہیں ہے۔ کیوں بیوی، تمہاری نیت خراب ہو جائے گی، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ خوش فہمیاں، تو بولتے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ 2 بٹن کھولتے ہی وہ ٹھہر گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی وہ جلنے کا نشان تھا۔ اسکن اب بھی شدید سرخ تھی، البتہ چھالا نہیں تھا۔ اس کا زخم دیکھتے ہی اس نے دوبارہ ارحم کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اتنا زیادہ زخم ہے یہ ارحم؟ اور مجھے کہا کہ اتنا بھی زیادہ نہیں ہے۔ میں معافیا ہوں، میرے لیے ایسے زخم معمولی ہی ہوتے ہیں محترمہ صاحبہ۔ انشال خاموشی سے دیکھنے لگی۔ تم پر کیسے پانی گرا تھا؟ چھت سے یا بارش کا پانی؟ انشال نے سر جھٹکا۔ وہ ایک ڈرنک بندے سے ایسی ہی باتوں کی توقع رکھ سکتی تھی۔ میری تایا کی بیٹی نے گرایا تھا، وہ اس کے زخم کو دیکھتے بولی۔ اسے بھی تارا کی طرح کہ میرے حسن سے مسئلہ تھا۔ حسد کی آگ میں جلتے اس نے مجھ پر پانی پھینک دیا۔ اس روز ہمارا گیزر خراب ہو گیا تھا، میں کچن میں اپنے نہانے کے لیے پانی گرم کر رہی تھی۔ ابھی میں نے چولہا بند ہی کیا تھا جب وہ کچن میں آئی، مجھ سے بحث کرنے لگی۔ ارحم آنکھیں پوری کھولے سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ ایسے معمول پڑتا تھا کہ بالکل
ہوش میں ہوں۔ بحث بھی کس لیے کہ ایک دوست نے مجھے دیکھا تو پھر وہ اس سے مجھ سے ملنے کی ضد کرنے لگا، جبکہ وہ خود اس لڑکی کو پسند کرتی تھی۔ اس کے دوست اکثر گھر آتے تھے، میں عموماً اپنے گھر میں ہی کمرے میں ہوتی تھی۔ نہ جانے اس لڑکے نے مجھے کیسے دیکھ لیا، اپنی اسی جلن کی وجہ سے اس نے پانی والا برتن اٹھا کے مجھ پر گرا دیا۔ میں نے پلٹ ہی اپنا چہرہ بچا لیا، لیکن میرے سر کا پچھلا حصہ اور کمر اور ٹانگوں کا کچھ حصہ ایسے ہی جل گیا تھا۔ اس نے بولتے اس کے زخم کے قریب انگلی رکھی۔ ارحم کا چہرہ اسپاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ تب میں نے جانا کہ جلنے کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ جب میں پاکستان سے آئی تھی تب میرے بال کمرے میں بھی نیچے تک جاتے تھے، لیکن گرم پانی کی وجہ سے میرے سر کی سکن بری طرح جل گئی تھی۔ پھر مجھے اپنے بال بھی کٹوانے پڑے تھے۔ کٹوانے کیا، بال خود ہی خراب ہوتے گرنے لگے تھے۔ اس نے اپنے سر جھڑکتے بال آگے لاتے اپنے بال پکڑے تھے۔ اب اس کے بال کندھوں سے تھوڑا نیچے تک آتے تھے۔ ارحم نے یکدم اسے کھینچتے ہوئے اپنے کندھے سے ساتھ لگا لیا۔ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ بال پھر بڑے ہو جائیں گے، اگر نہ ہوئے تو میں انہیں پانی دے دیا کروں گا، پھر جیسے پودے بڑے ہوتے ہیں یہ بھی بڑے ہو جائیں گے۔ وہ دوبارہ ڈرنک بندے کی طرح بولنے لگا تھا۔ اس کی بات سنتے پہلے انشال حیران ہوئی، پھر ہنس پڑی۔ اس نے ہنستے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ارحم نے پھر اپنے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے اسے روک لیا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد تھا اور دوسرا سر تھپرا تھا۔ انشال سنجیدہ ہوتے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بے سود۔ چھوڑو مجھے جب سونا بھی ہے، نیند آ رہی ہے مجھے، وہ جھنجھلاتے انداز میں بولی۔ پھر اپنے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹاتے اٹھنے لگی، لیکن ارحم نے دوسرے ہاتھ سے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اگر کوئی بندہ اداس ہو تو اسے حق کرنا چاہیے، اس نے کہتے اپنا ہاتھ پھر کے اس کے سر پر رکھا۔ وہ بمشکل تھوڑا سا اٹھتے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، لیکن وہ اسے کہیں سے بھی ہوش میں نہ لگا تھا، اس لیے اسلام میں شراب پینا حرام ہے۔ وہ مزید جھنجھلائی۔ ارحم ہنسا۔ انشال نے اسے گھورا۔ سو جاؤ، پھر تمہارے بال جلدی بڑے ہو جائیں گے۔ تم مجھے چھوڑو گی تبھی تو سو سکوں گی نا، وہ اسے گھورتے بولی۔ مگر میں نے تمہاری آنکھیں نہیں پکڑ رکھی، تم آنکھیں بند کرتے سو سکتی ہو۔ ارحم ہمارے معاہدے میں یہ بات بھی تھی کہ کوئی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، آپ چھوڑیں مجھے۔ کون سا معاہدہ بیوی؟ وہ معصومانہ انداز میں اسے دیکھتے بولا۔ انشال کو مزید تب چڑھی، جبکہ ارحم اس کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھ کے محفوظ ہو رہا تھا۔ وہی معاہدہ جس کے تحت ہم نے نکاح کیا تھا، وہ اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی بولی۔ لیکن ہمارے نکاح نامے پر تو ایسی کوئی شرط نہیں تھی، وہ اب نارمل انداز میں بولا۔ اس کی بات سنتے انشال ساکت ہوئی، وہ اسے دیکھنے لگی۔ ارحم پورے حواسوں میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ہوش میں ہو؟ مطلب تم ڈرامہ کر رہے تھے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے بولی۔ پہلے ہوش میں نہیں تھا، لیکن اب ہوش میں ہی ہوں۔ تمہاری اس کزن کا نام کیا ہے؟ بلکہ رہنے دو، میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ کیا دیکھو گے آپ؟ وہ کنفیوز ہو سے اسے دیکھتے بولی۔ اب وہ اسے بیڈ پر لٹاتے خود تھوڑا سا اس پر جھکا آیا تھا۔ یہی کہ کسی دوسرے کو جلانے کی کیا سزا ہوتی ہے؟ ارحم یہ واقعہ 1.5 سال پہلے کا ہے۔ تو یہ کہ تب ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، تو پھر آپ تب کا بدلہ آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ اور میں نہیں چاہتی کہ آپ اسے کسی قسم کا نقصان پہنچائیں۔ وجہ؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے بولا۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے کہ میں ان سب سے بہت دور آ گئی ہوں؟ اب مزید مجھے ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رکھنا۔ ٹھیک ہے، اب سو جاؤ، وہ بولتے جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ انشال حیران ہوئی۔ چلو سو جاؤ، شاباش، وہ رضائی اس پر ٹھیک کرتے بولا۔ انشال اب بھی ساکت انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اسے دیکھتے بولا۔ وہ بنا کچھ بولے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی شاکڈ تاثرات دیکھتے ارحم نے مسکراہٹ دبائی، پھر ریموٹ سے لائٹ آف کرتے نائٹ بلب روشن کرتے اسے اپنے حصار میں لیتے لیٹ گیا۔ انشال نے مزاحمت کرنا چاہی۔ بیوی آرام سے سو جاؤ، میرا نشہ ابھی بھی پوری طرح نہیں اترا، یہ نہ ہو کہ میں کچھ ایسا ویسا کر دوں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ کوئی مزاحمت نہیں کرے گی، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ وہ مسکراتے آنکھیں موند گیا۔ رالف اور راہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تقریباً 1 مہینہ گزر چکا ہے، کیا تم اب بھی یہ کانٹریکٹ میرج کا ڈرامہ بند نہیں کرو گے؟ ارحم ان کی بات سنتے حیران ہوا۔ آپ ہی کیسے جانتے ہیں؟ بھتیجے صاحب، میں کوئی بیوقوف آدمی نہیں ہوں۔ تمہاری بنائی کہانی پر ابھی اچھی تھی، لیکن سچ مجھ سے چھپ نہیں سکتا۔ اب بتاؤ کہ کب ختم کرو یہ ڈرامہ؟ چچا جان، یہ سچ ہے کہ میں نے کانٹریکٹ میرج کا ڈرامہ کیا تھا، لیکن اب میں سنجیدہ ہوں۔ مطلب؟ وہ اسی اسپاٹ انداز میں بولے۔
مطلب کہ میں انشال کے لیے سنجیدہ ہوں. میرا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ شادی ختم کرنے کا، لیکن کانٹریکٹ میرج اپنی مدت کے بعد خود ہی ختم ہو جاتی ہے. ہم دونوں نے نکاح کیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے عام جوڑے کرتے ہیں. ہمارے نکاح میں ایسی کوئی بات شامل نہیں تھی جس سے ہمارے نکاح 6 ماہ بعد ٹوٹ جائے. تم اس لڑکی کے لیے اتنا سنجیدہ کیوں ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس کے تائے نے چوری کی وجہ سے گھر سے نکالا تھا؟ وہ لڑکی بھروسے کے لائق نہیں ہے. اس نے چوری نہیں کی تھی. یہ الزام لگا تھا اس پر، اس کی کزن کی طرف سے. وہی کزن جس پر تم نے گاڑی چڑھا دی تھی؟ وہ تنزیہ بولے. ہاں وہی کزن، وہ سرد لہجے میں بولا. مسٹر رالف تنزیہ مسکرائے. تو اب ارحم اپنی بیوی پر الزام لگانے کے جرم میں لوگوں کو مارنے بھی لگا ہے. وہ مری نہیں ہے، ابھی زندہ ہے. اور ہاں، اس نے انشال کو تکلیف دی تھی. بے شک میرا اس کی زندگی میں آنے سے پہلے دی تھی، مگر مجرم تو تھی نہ وہ. چند پل خاموشی کی نظر ہوئے. تو تم انشال کے لیے سنجیدہ ہو؟ جی ہاں. تم اپنے دشمنوں کو جانتے ہو ارم، وہ ہر وقت تمہاری طاق میں رہتے ہیں. ایسے میں اگر انہیں تمہاری کمزوری کا علم ہوا تو وہ لازماً اسے یقیناً نقصان پہنچائیں گے. تم اپنے ماں باپ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ ڈونٹ وری باس، جب میرے ماں باپ کا قتل ہوا تھا تب میں ارحم تھا. بس ارحم. لیکن اب میں ارحم دا فیمس ویلن ہوں. کوئی میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش تو کر کے دیکھے، اس پر یہ دنیا تنگ کر دوں گا. ارحم مجھے تمہاری فکر ہے، وہ لڑکی تمہاری کمزوری بن جائے گی. چاچا جان، میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے اپنی بیوی کی حفاظت کرنا بخوبی آتا ہے. میرا کوئی بھی دشمن میری بیوی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی. تارا کو آفس مینشن بلا، وہاں اس پر اٹیک کا خطرہ ہے. فکر نہ کرے، حنان وہی ہے، وہ تارا کی حفاظت کر لے گا. ادھر دوسرے گھر میں حنان لاؤنج پہ کھڑا اکتائی نظروں سے اپنے سامنے کھڑا تارا کو دیکھ رہا تھا، جو پھر واپس مینشن جانے کی ضد کر رہی تھی. تارا تم واپس نہیں جا سکتی، ارحم نے منع کیا. دیکھو حنان، مجھے جانے دو ورنہ میں تمہارا خون ہی پی جاؤں گی. مجھے پہلے علم تھا کہ یہ لڑکی نہیں چڑیل ہے. وہ دل میں بولا. کیا کرنا ہے تمہیں واپس جا کر؟ اس لڑکی کو ارحم سے دور کر دوں گی. وہ لڑکی اس کی بیوی ہے، تم اسے ارحم سے دور نہیں کر سکتی. میں جانتی ہوں کہ یہ بس ایک کانٹریکٹ میرج ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی محبت بھرا رشتہ نہیں ہے. حنان حیران ہوا مگر جلدی اپنی حیرت پر قابو پا لیا. صحیح کہا کہ یہ صرف کانٹریکٹ میرج ہی تھی، لیکن کیا تم ارحم کی نیچر سے واقف نہیں ہو؟ تارا الجھی. ارحم جس کو ایک دفعہ اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے پھر اسے خود سے دور نہیں کرتا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ انشال کو خود سے دور کرے گا؟ تارا چپ ہوئی. ایسا نہیں ہوگا، ارحم جلد اس لڑکی کو چھوڑ دے گا. وہ بے یقین لہجے بولی، جیسے اس کی خود بھی اپنی بات پر یقین نہ ہو. غلط، ارحم کبھی بھی انشال کو نہیں چھوڑے گا. لکھوا لو مجھ سے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم ارحم سے موو آن کر لو. وہ کبھی تمہارا نہیں تھا اور نہ ہی تمہیں مل سکتا ہے. تارا خاموش ہو گئی. انشال سسلی کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی. سسلی اب بھی پہلے کی طرح کم ہی بولا کرتی تھی. اس رات بھی نہ جانے کی وہ اتنا زیادہ بولی تھی. ارحم رالف کے کمرے سے نکلتے لان میں چلا آیا. سسلی اسے دیکھتے اٹھتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی. کیوں بلایا تھا آپ کے چچا نے؟ انہیں ہماری کانٹریکٹ میرج کا علم ہو گیا ہے. اس کی بات سنتے انشال پریشان ہوئی. تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہ ہم یہ کانٹریکٹ کب تک ختم کریں گے. پھر میں نے بھی کہہ دیا کہ وہ بولتے بولتے چپ ہوتے اسے دیکھنے لگا. کہ وہ اسے دیکھتے بولی. یہی کہ میں تمہارے لیے سنجیدہ ہوں. اس کی بات سنتے انشال چند پل کچھ سمجھ ہی نہ سکی. سنجیدہ مطلب؟ یہی کہ مجھے یہ شادی اپنے آخری دم تک نبھانی ہے. انشال اسے ساکت سے دیکھنے لگی. انشال، کیا تمہیں میرے ساتھ سے کوئی مسئلہ ہے؟ انشال کا سکتہ ٹوٹا. کوئی ایک مسئلہ؟ مجھے کئی مسئلے ہیں. ارحم کو امید نہیں تھی اس لیے وہ حیران ہوا. اچھا؟ بولتے اس نے اپنی تھوڑی کھجائی. کیا مسائل ہیں آپ صاحبہ کو؟ میں باری باری سب حل کر دیتا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ، آپ ڈرنک کرتے ہیں. پچھلے 3 ہفتوں سے نہیں کی. لاسٹ ٹائم بس اسی رات کی تھی. آئندہ بھی نہیں کروں گا. وجہ؟ وہ حیران ہوئی. تمہیں یاد نہیں ہوگا لیکن تم نے نیند میں کچھ کہا تھا، بس اسی لیے. کیا کہا تھا میں نے؟ وہ چونکی تھی. وہ کبھی کبھی نیند میں بڑبڑاتی تھی لیکن اسے کبھی یاد نہ رہتا تھا کہ وہ کیا بڑبڑاتی ہے. یہی کہ تمہیں نشہ کرنے والے لڑکے نہیں پسند. اس کے علاوہ کیا کہا تھا میں نے؟ وہ دھڑکتے دل سے بولی. اس کے علاوہ کہا تھا کہ میں اچھا شوہر بن سکتا ہوں اگر حرام چھوڑ دوں تو. وہ ہلکا سا مسکراتے بولا. انشال اس کی مسکراہٹ دیکھتے مشکوک ہوئی. کیا میں نے ایسا کہا بھی تھا یا خود سے باتیں بنا رہے ہو؟ تم نے کہا تھا. میں کیوں خود سے باتیں بناؤں گا؟ انشال پھر کنفیوز ہوئی. اسے یاد نہیں تھا اس بارے میں کچھ بھی. اس کے علاوہ پہلے تم اپنا دوسرا مسئلہ بتاؤ. اس کے علاوہ آپ نماز بھی نہیں پڑھتے. اس کی وجہ ہے کہ میرا کبھی نماز میں دل نہیں لگا.
پھر میں نے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دی۔ نماز میں دل لگانا پڑتا ہے ارم، مجھ سے نہیں ہوتا۔ آپ نے آخری دفعہ کوشش کب کی تھی نماز میں دل لگانے کی؟ شاید 8 سال کی عمر میں۔ وہ یاد کرتے بولا، تب آپ چھوٹے بچے تھے، اور چھوٹے بچے کو کیا علم کہ اس کا دل لگ رہا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد سے آپ نے کبھی کوشش بھی نہیں کی، تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا نماز میں دل نہیں لگا تو آپ نے نماز چھوڑ دی۔ اور دوسری بات کہ آپ کا نماز میں دل لگ رہا ہو یا نہ لگ رہا ہو، تب بھی آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ نماز ہم پر فرض ہے۔ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ نماز کیوں فرض ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں میرے علم میں۔ سب سے پہلی کہ نماز اللہ کی عبادت کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اور سیدھی راہ پر قائم رہنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ کہ نماز کی وجہ سے مسلمانوں اور دوسرے مذاہب میں فرق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کہ نماز مسلمانوں کی شناخت بھی ہوئی۔ وہ کیسے؟ اس نے سوال کیا۔ دیکھیں، مذہبی ایونٹس ہر مذہب میں ہیں۔ ہر مذہب کے لوگ صدقہ بھی دیتے ہیں، عیسائی روزے بھی رکھتے ہیں، ان کی آسمانی کتاب بھی ہے، جیسے ہماری قرآن ہے، ان کی انجیل ہے، اسی طرح وہ یہودی ہیں، ان کے بھی اپنے طریقے ہیں عبادت کے۔ لیکن مسلمانوں کے پاس نماز ہے جو کسی بھی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیں، دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنا صرف اسلام میں ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو ہم فوراً جان جاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، جبکہ اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے، قربانی کرتا ہے یا روزے رکھتا ہے، ہم نہیں جان پاتے کہ وہ کس مذہب سے ہے۔ بس اس لیے ہم مسلمانوں پر نماز فرض ہے۔ ارحم چپ ہوا۔ ارحم، میں بالکل نہیں کہوں گی کہ میری وجہ سے نماز پڑھنا شروع کریں، مگر آپ کو ایک دفعہ کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کا دل نماز میں لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں بس ایک دفعہ کوشش کروں گا، اس کے بعد نہیں۔ انشال مسکرائی۔ اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ؟ بالکل، آپ کا بزنس، آپ شراب بیچتے ہیں اور ساتھ ڈرنکس بھی، جو کہ حرام ہے۔ ارحم نے گہرا سانس لیا۔ محترمہ صاحبہ، ہم صرف شراب ہی نہیں بناتے، بلکہ اور بھی بہت سے پروڈکٹس بناتے ہیں۔ میرا بزنس فوڈ کے متعلق ہے، میں کئی طرح کے پروسیسڈ فوڈ بناتا ہوں۔ اس کے علاوہ ڈرنکس کا بزنس چچا جان دیکھتے ہیں، میں نہیں۔ اور رہی بات ڈرگس کی، تو میں نہیں بلکہ چچا ڈرگس کی ڈیلنگ کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے لگا شاید آپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ؟ انشال سوچنے لگی۔ اس سے اس تمام عرصے میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے علاوہ تو ایسی کوئی بات نہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ صد شکر، وہ مسکراتے بولا۔ چلو ابھی شاپنگ پر چلتے ہیں۔ ابھی کیوں؟ کیونکہ میرا اپنی بیوی کو شاپنگ کروانے کا ارادہ ہے۔ انشال مسکرائی۔ اگلے کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ایک بڑے سے مال پہنچ چکی تھی۔ کافی دیر شاپنگ کرنے کے بعد وہ دونوں پارکنگ کی طرف بڑھے۔ گاڑی میں سامان رکھتے اس نے پہلے انشال کو اندر بٹھایا، پھر یکدم چونکا۔ اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر تھا۔ اس نے دوسرا ٹائر دیکھا، وہ بھی پنچر تھا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ کسی نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ وہ پلٹتے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پارکنگ خالی تھی۔ دماغ میں یکدم کچھ کلک ہوا۔ اس نے پلٹتے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا، مگر گاڑی لاک ہو چکی تھی۔ انشال نے اسے دیکھتے خود بھی دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ اس نے جلدی سے دروازہ دوسرا کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی لاکڈ تھا۔ ارحم نے شیشے پر مکے مارنے شروع کیے، پھر یکدم رکا۔ نہیں، وہ کانچ توڑ کر بھی اسے گاڑی سے باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ اب جھکتے گاڑی چیک کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے گاڑی کے نیچے لگا چھوٹا سا بم نظر آیا۔ یقیناً اس بم سے صرف اس کی گاڑی ہی اڑتی۔ وہ ہاتھ بڑھاتے بم پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ اس کی پہنچ سے کافی دور تھا۔ اس پر 5 منٹ کا ٹائمر لگا تھا۔ 1 منٹ گزر بھی چکا تھا، اب 3:40 رہ گئے تھے۔ کیا ہوا ارحم دا فیمس ویلن کو؟ کیا اپنی بیوی کو بچا نہیں پا رہے؟ پیچھے سے کسی کی تمسخر آواز ابھری۔ اس نے گردن موڑتے اسے دیکھا۔ اس کے سامنے ہی 3 لوگ کھڑے تھے۔ وہ اس کا دشمن تھا اور ساتھ ہی اس کے خاص بندے۔ ان کے آگے کھڑے بندے نے اس کے سامنے ایک ریموٹ لہرایا۔ یہ ریموٹ تمہاری بیوی کو بچا سکتا ہے، وہ ہنستے بولا، لیکن یہ تمہیں مل نہیں سکتا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ وہ زمین سے اٹھتے بولا، پھر ایک نظر گاڑی کو دیکھا۔ اب یقین مزید 20 سیکنڈ گزر چکے تھے۔ تمہاری موت۔ ٹھیک ہے، تو پھر مقابلہ کرو مجھ سے۔ اگر میں جیت گیا تو یہ ریموٹ میرا، ورنہ تم لوگ میری جان لے سکتے ہو۔ وہ بولتے آگے بڑھا۔ ٹھیک ہے، اس آدمی نے بولتے اپنے دونوں آدمیوں کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں اشارہ پاتے ہی آگے بڑھے۔ ارحم ان دونوں سے لڑنے لگا۔ کسی وقت وہ دونوں بھاری پڑ جاتے تو کسی وقت ارحم۔ ایک کو مارتے اس نے گاڑی دیکھنا چاہی۔ ارے ارحم، وہاں کیوں دیکھنے کی زحمت کر رہے ہو؟ یہاں دیکھ لو، اس ریموٹ پر ٹائم شو ہو رہا ہے اور 58 سیکنڈز رہ گئے تھے۔ انشال خوف سے ارحم کو دیکھ رہی تھی۔
ریموٹ دو مجھے گھٹیا انسان، وہ چیختے دوسرے آدمی کو مارتے آگے بڑھا۔ اس سے کہ پہلے وہ اسے چھو پاتا وہ بول پڑا، اپنے ہاتھ قابو میں رکھو، بھولو مت کہ ریموٹ میرے پاس ہے، مطلب کہ تمہاری بیوی کی زندگی بھی۔ مقابلہ کرو میرا۔ وہ نظریں ریموٹ پر چلتے سیکنڈز پر جمائے بولا۔ اس آدمی نے اپنی پسٹل نکالتے اس کی طرف اچھالی۔ ارحم کی اپنی پسٹل گاڑی میں تھی۔ شوٹ یور سیلف، پھر میں تمہاری بیوی کو چھوڑ دوں گا۔ ارحم نے پھر ٹائم دیکھا، 30 سیکنڈز رہ گئے تھے۔ وہ فوراً جھکتے پسٹل اٹھتے اپنے ماتھے پر رکھ چکا تھا۔ پیچھے گاڑی میں بیٹھی انشال زور زور سے شیشے پر ہاتھ مارنے لگی، ساتھ چلاتے سے روک رہی تھی۔ اس کی مدھم سی آواز باہر آ رہی تھی۔ وہ آدمی ہنستے ارحم کو دیکھ رہا تھا، جس کی نظریں ٹائمر پر تھی اور گرفت پسٹل میں مضبوط ہو رہی تھی۔ 25، 24، 23، 22، 21۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ارحم نے پلٹتے انشال کو دیکھا جو روتے اسے روک رہی تھی۔ ارحم اسے دیکھتے مسکرایا۔ آئی لو یو، وہ بے آواز میں ہونٹ ہلاتے بولا۔ انشال اس کے ہونٹوں کی حرکت سمجھتے ساکت ہوئی۔ اس وقت کسی نے پیچھے سے گولی چلا دی۔ ارحم نے پلٹتے سامنے دیکھا، سسلی تیزی سے آگے بڑھتی ریموٹ اتھارٹی بٹن دبا چکی تھی۔ ٹائمر 9 سیکنڈز پر رک گیا۔ سسلی کو دیکھتے ان دونوں نے گہرا سانس لیا۔ اسی وقت کچھ بھاگتے قدموں کی آواز آنے لگی۔ ٹائمر رک گیا ہے سر۔ بہت شکریہ سسلی۔ اس نے بولتے پسٹل پھینکی اور فوراً گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس آدمی کے خاص آدمی نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ دونوں ہی سسلی اور حنان کی گولی کا شکار ہو گئے۔ حنان، راحم اور رائم آئے تھے۔ ارحم اب شیشہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو، میں ماہر بندے کو ساتھ لایا ہوں۔ پیچھے مسٹر رالف کی کرخت آواز ابھری۔ ارحم نے پلٹتے پیچھے دیکھا، سسلی اور وہ تینوں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ان سے کچھ ہی پیچھے مسٹر رالف کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ ان کے اشارے پر فوراً آگے بڑھا اور گاڑی کا دروازہ چیک کرنے لگے۔ ارحم بے چینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا ارحم کہ تمہارے دشمن تمہاری کمزوری پر وار کریں گے اور تم اسے بچانے کے لیے کچھ بھی کرو گے۔ صحیح کہا، اسے بچانے کے لیے میں کچھ بھی کروں گا۔ پاگل، وہ بڑبڑائے۔ اب اسے سسلی اور راحم تمہارے ساتھ رہیں گے 24 گھنٹے۔ وہ بولتے پلٹ گئے۔ وہ ظاہر نہیں کرتے تھے مگر ارحم کی فکر بہت کرتے تھے۔ انہیں یقیناً علم ہو گیا تھا اور انہوں نے ہی سسلی کو عین ٹائم پر بھیجا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی کا دروازہ کھل گیا۔ انشال فوراً باہر نکلی۔ ارحم نے فوراً اسے سینے میں بھیجا۔ انشال بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ 6 مہینے کی حاملہ تھی۔ اس کے ہاتھ میں فروٹس کی پلیٹ تھی۔ ارحم جان نماز طے کرتے اس کے قریب آیا۔ اس کے قریب بیٹھتے اس نے اس کا ماتھا چوما۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے اتنے لمبے عرصے بعد نماز پڑھی تھی۔ اسے اب بھی یاد تھا جب اس نے انشال کو بتایا تھا کہ اسے نماز پڑھتے طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے اور اب وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ تب انشال نے اسے کہا تھا کہ شیطان طرح طرح کے طریقوں سے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ ان میں ایک طریقہ نماز کے دوران خیالات کا آنا ہے۔ وہ خیالات شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ ہمارا دل نماز سے اچاٹ ہو جائے۔ اس کے بعد انشال زبردستی سے فجر کی نماز ادا کرنے پر مجبور کرنے لگی اور اب آہستہ آہستہ وہ خود بھی نماز پڑھنے لگا تھا۔ دن میں 5 وقت کی تو نہ صحیح مگر 3-4 نمازیں پڑھ لیا کرتا تھا۔ انشال کو امید تھی کہ وہ جلدی پوری نمازیں پڑھنا شروع کر دے گا اور ساتھ ہی دوسرے برے کام بھی۔ انشال اسے دیکھتے مسکرائی۔